کو برباد کرنے والے اعمال۔ سوال یہ ہے کیا جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ برباد بھی ہو سکتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، وہ نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، اس کے پورے امکانات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ اچھے کام ہیں۔ ان تمام چیزوں کے کرنے کا حکم ہم کو دیا گیا ہے۔ ان تمام کاموں کے، ان تمام اعمال کے کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ اگر ہم ایسی غلطی کرتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں تو یہ تمام کے تمام اعمال، اچھائیاں، نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، اکارت ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو برباد کر سکتا ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ذرا یہ ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد ایک گھر بناتا ہے۔ گھر بنانے کے بعد گھر کی چھت پر پانی کے ایک ٹینک کا انتظام کرتا ہے۔ گھر اس نے بنا دیا، ٹینک بھی لایا اور اس میں پانی بھر دیا۔ پانی بھرنے کے بعد رات میں وہ سوتا ہے اور صبح جاگنے کے بعد جب وہ اپنی باتھ روم میں پہنچتا ہے، واش روم میں پہنچتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ پانی آنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اس پر غور کرتا ہے کہ میں نے تو رات میں پانی بھرا تھا، ٹینک فل ہو چکا تھا، لیکن کیا بات ہے پانی کا ایک قطرہ بھی نل میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جب وہ پریشان ہوتا ہے، اپنے گھر کی چھت پر پہنچتا ہے، ٹینک میں دیکھتا ہے تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے ٹینک میں سوراخ ہے جس کی وجہ سے پانی جا رہا ہے۔ جس طرح ایک آدمی پانی کے ٹینک میں سوراخ ہونے کی وجہ سے اس کو رکھنا پسند نہیں کرتا، یا تو وہ اس کو ریپیئر کرے گا یا دکاندار سے کہے گا کہ جناب ہم نے آپ سے اتنے ہزار میں ٹینک خریدا تھا، کیا بات ہے آپ کے ٹینک کے اندر سوراخ ہے، پانی لیکیج ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے آپ اس کو نکال دیں گے، بدل لیں گے، کیونکہ آپ نے اس پر روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نیکیاں کرتا جا رہا ہے، اچھے کام کرتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام بھی کر رہا ہے جو ساری کی ساری نیکیوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹینک میں سوراخ ہے، ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں، لیکن اس سوراخ کے ذریعے سے ہماری ساری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، نکل رہی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے، ذرا یہ اس بات کو ہم جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر غور کرتے ہیں کہ نیکیاں کیسے برباد ہو سکتی ہیں اور نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کون سے ہیں۔ سورۃ الغاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 2 سے 5 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ اللہ اکبر! اے کاش ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والے بنے ہوتے تو آج ہماری یہ نوبت نہ آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے، یعنی یہ قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل و خوار ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوں گے، انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، انہوں نے روزے رکھے ہوں گے، ان کے پیشانی پر گھٹے ہوں گے اور عبادات پر عبادت انہوں نے خوب کیے ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، ان کے عبادات کا نتیجہ جنت ہونا چاہیے تھا۔ تصلی نارا حامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے۔ اللہ اکبر! چہرے ذلیل ہوں گے،
انسان کے نام اعمال ہوں گے، سب کچھ اس کی اچھائیاں ہوں گی، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ تسقى من عین آنیہ، اتنا ہی نہیں بلکہ نہایت گرم گرم چشمے سے اس کو پانی پلایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر اعمال اچھے کیے ہوں گے، لیکن اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسے غلط کام بھی کیے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں کوئی کام نہیں دیں گی، ان کی نیکیوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کرے گا۔ محترم سامعین و سامعات، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج مسلم معاشرے کے اندر اگر ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، قربانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حج اور عمرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کرنے والے کر تو رہے ہیں، اچھائیوں کو کر تو رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا یہ ساری زندگی کی عبادتیں اکارت اور بیکار ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں بھی داخل کرے گا؟ آخر وہ کون سے اعمال ہیں؟ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے سب سے پہلی چیز ہے شرک۔ سب سے پہلی چیز یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا منکر ہے کہ اس شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی جتنے ہم اچھائیاں کرتے جائیں گے لیکن شرک سے نہیں بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے نہ بچنے کی وجہ سے ہمارے سارے کے سارے نیکیوں کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے حال خالی رہ جائیں گے۔ ذرا یہ شرک کیا ہے اور شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، قرآن کریم کی آیات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالی مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، یعنی مشرک بخشا نہیں جائے گا۔ وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں شرک کرتا ہے، اللہ کو تو وہ مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تو ہے، لیکن جب مشکلیں آتی ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کر قربانی کرتا ہے، کسی اور کے سامنے جا کر ماتھا ٹیکتا ہے، کسی اور کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، مشرک کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن اگر کوئی آدمی گناہ والے کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اگر اس سے کوئی شیطانی فریب میں کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت دور کی گمراہی میں جا گرا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ شرک ایک ایسا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن شرک کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد بھی ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام آئیے ہم دیکھتے ہیں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتا ہے، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے
اللہ तबारक व तआला मुशरिक के किसी नेकी को कबूल नहीं करता। तो इसलिए अगर हम नेक काम कर रहे हैं, अगर हम अच्छाइयाँ कर रहे हैं, हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम शिर्क जैसे गुनाह से भी अपने आप को बचाएं। आइए कुरान करीम का एक और मकाम मैं आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 23 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। अगर कोई शख्स नेकी पर नेकी करता है, कल क़यामत के दिन जब उसके सामने तमाम चीजें रखी जाएंगी, जो कुछ इंसान किया होगा वो सारा का सारा धरा रह जाएगा और हम उधर तवज्जो करेंगे, उसको उड़ता हुआ गुबार बना देंगे। मालूम ये हुआ कि जो कुछ हम नेकियां किए होंगे, कल क़यामत के दिन उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, वो उड़ता हुआ गुबार होगा, वो गंदगी होगी, वो कचरा होगा, वो हवा में यूं उड़ जाएगा। क्यों? कि हमने नेकियों के साथ साथ शिर्क किया, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियों को ख़त्म कर दिया, नेकियों की कोई हैसियत नहीं होगी। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए, शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, अगर शिर्क ये अमल अंबिया भी कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को भी अकारत कर दे, उनकी नेकियों को भी ज़ाय कर दे। आइए कुरान करीम की वो आयत आपके सामने पेश करते चलें। सूरह अनआम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 88 में 18 नबियों का अल्लाह तबारक व तआला ने पहले जिक्र किया है और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर ये 18 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इन्होंने भी शिर्क किया होता तो हम इनके अमाल को भी अकारत कर देते, बेकार कर देते, ज़ाय कर देते। अल्लाह अकबर। नाज़रीन व नाज़रात, सोचें और गौर करें, आज हम क्या कर रहे हैं। जब ये शिर्क नबियों के अमाल को भी ख़त्म कर देता है तो हमारी नेकियां क्या हैं। यहां तक कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ुमर सूरा नंबर 39 आयत नंबर 65 के अंदर इरशाद फरमाया, वलक़द ऊहिय इलैक व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर और आपसे पहले जितने नबियों को भेजा है, हर एक की तरफ हमने वही की है। क्या वही की है? लइन अशरकता, अगर आपने भी शिर्क किया, लयहबतन्न अमलुक, हम आपके अमल को, आपके नेकियों को ज़ाय कर देंगे, अकारत कर देंगे, बेकार कर देंगे। वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप भी खसारा उठाने वालों, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो मालूम क्या हुआ इस आयत करीमा में और इससे पहली वाली आयत में? सबसे पहले यह बतलाया गया, अगर शिर्क अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी करें तो हम उनकी नेकियों को अकारत और बर्बाद कर देंगे, ज़ाय कर देंगे। और साथ में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने आगाह किया और कहा, ऐ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी शिर्क किया तो हम आपकी नेकियों को भी ज़ाय कर देंगे। जब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नेकियां शिर्क की वजह से महफूज नहीं रह सकती तो हमारी और आपकी नेकियां कैसे महफूज रह सकती हैं? यहां एक सवाल हो सकता है कि आपके जहन में आ रहा हो, वो ये है, क्या एक कलमा गो मुसलमान, क्या एक मोमिन शिर्क कर सकता है? जवाब यह है कि हां, हमसे शिर्क हो सकता है। एक मुसलमान शिर्क कर सकता है, एक मुसलमान से, एक मोमिन से शिर्क जैसा गुनाह हो सकता है। दलील कुरान करीम की आयत है, सूरह यूसुफ सूरा नंबर 12 आयत नंबर 106 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि वहुम मुशरिकून। उनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के भी मुशरिक हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह तबारक व तआला को तो वो मानते हैं,
اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو وہ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ مشرک ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کلمہ پڑھ لینا کمال نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کر لینا کمال نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ اچھائیاں یہ اعمال کر لینا کمال نہیں ہے۔ اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کمال تو یہ ہے کہ ہم شرک جیسے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جب تک ہم شرک جیسے عظیم اور بڑے گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تب تک ہماری نیکیاں باقی نہیں رہ سکتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر سوراخ ہو کسی چیز میں، ٹینک میں سوراخ ہو، کسی بالٹی میں سوراخ ہو، اور ہم پانی پر پانی ڈالتے جا رہے ہیں لیکن نیچے سے سارا کا سارا نکل رہا ہے، اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، غلط پر غلط کام کرتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی نیکیاں اس کے اندر ڈالتے جائیں گے ساری کی ساری نیکیاں اکارت ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ پہلے ان سوراخوں کو بند کیجئے۔ ایک معنی میں یہ ہے کہ یہ شرک ہماری نیکیوں کے ٹینک میں سب سے بڑا سوراخ ہے جس کے ذریعے سے ہماری نیکیاں جا رہی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا ہے۔ یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئندہ مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا مت کیجئے۔ آخری قرآن کریم کی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ قرآن کریم کے اس مقام کو پیش کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے، صحیح بخاری 3884 کے اندر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے خدمت کی، سہارا بنے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے کہ میرے چچا کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، یہاں تک کہ کفر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی موت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چچا کو ہدایت نہیں دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو نازل کرتا ہے اور یہ بیان فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا۔ آئیے قرآن کریم کا وہ مقام ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا، نبی کو اور مومنوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین کہ مشرکوں کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا اگرچہ کہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ ہمارے اپنے ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس بات کے معلوم ہو جانے کے بعد کہ وہ اصحاب الجحیم ہیں، جہنم والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا یہاں فیصلہ کن بات ہو رہی ہے کہ جو بھی مشرک ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی اور مشرک جہنمی ہیں۔ معلوم کیا ہوا، اگر کوئی شخص زندگی بھر اچھے اعمال کرتا ہے، خوب نیکیاں بٹورتا ہے، لیکن شرک جیسا عظیم گناہ بھی اس کے پاس ہے، تو یہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک جیسے گناہ کو اپنے آپ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اب فیصلہ کن بات قرآن کریم کی سن لیجئے، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة به أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے فليعمل عملا صالحا اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اپنا عمل صالح بنائے اپنا عمل خالص اللہ کے لیے کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اور اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو معلوم کیا ہوا شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے یہ بہت بڑا منکر ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم یہ بہت بڑا گناہ ہے ظلم عظیم ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شرک جیسے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے